السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 29 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے 23ویں باب کا آغاز کیا تھا جو حقوق والدین اور صلہ رحمی کے تعلق سے ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم اسی باب سے مزید کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ آئیے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ صحیح ابن حبان میں ہے، رحم رب ذوالجلال کی ایک عطا ہے۔ رحم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے رب، مجھ پر ظلم ہوا، مجھے برا کہا گیا، مجھے قطع کیا گیا۔ رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا، جو تجھے ملائے گا میں اسے اپنی رحمت سے ملاؤں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ بزار نے روایت کی کہ رحم، قرابت داری و رشتہ داری عرش خدا سے چمٹی ہوئی عرض کرتی ہے، اے اللہ، جس نے مجھے ملایا تو اسے ملا، جس نے مجھے کاٹا تو اس سے اپنے تعلق کو منقطع فرما۔ رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تیرا نام اپنے نام رحمان و رحیم پر مشتق کیا ہے۔ جس نے تجھے ملایا میں اسے اپنی رحمت سے ملاؤں گا، جس نے تجھ سے تعلق منقطع کیا میں اس سے رحمت کو منقطع کر لوں گا۔ بزار سے روایت ہے کہ 3 چیزیں عرش خدا سے لٹکی ہوئی ہیں۔ قرابت کہتی ہے، اے اللہ، میں تیرے ساتھ ہوں، کبھی تجھ سے جدا نہ ہوں گی۔ امانت کہتی ہے، اے اللہ، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیری رحمت سے کبھی جدا نہ ہوں گی۔ نعمت کہتی ہے، اے اللہ، میں تیری رحمت سے جدائی نہیں چاہتی، میرا انکار نہ کیا جائے۔ بہقی کی روایت ہے، خصلت یا سرشت عرش کے دروازوں سے معلق ہیں، جبکہ رحم میں شک پیدا ہو جائے اور گناہوں پر عمل بڑھ جائے اور احکام الہیہ پر عمل نہ کرنے پر جرأت پیدا ہو جائے تو اللہ تعالی سرشت کو بھیجتا ہے جو اس کے قلب پر حاوی ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کو گناہوں کا شعور باقی نہیں رہتا۔ صحیحین میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، صلہ رحمی کرے، اس سے اچھی بات کرے یا چپ رہے۔ ایک اور روایت ہے کہ جو شخص لمبی عمر اور روزی کی کشادگی کی تمنا رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص روزی کی کشادگی اور لمبی عمر کو پسند کرتا ہے وہ صلہ رحمی کرے، اور یہ بھی فرمایا، اپنا نسب یاد رکھو تاکہ رشتہ داروں کو پہچان سکو، اس لیے کہ رشتہ داروں سے میل ملاپ میں خاندان کی محبت بڑھتی ہے، مال و دولت زیادہ ہوتی ہے اور عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ بزار اور حاکم سے روایت ہے، جو شخص یہ تمنا رکھتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، رزق میں کشادگی ہو اور بری موت سے بچ جائے، وہ اللہ سے ڈرے
اور صلہ رحمی کرے۔ حاکم اور بزار سے روایت ہے، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، توریت میں درج ہے کہ جو لمبی عمر اور روزی کی زیادتی کا خواہش مند ہو وہ صلہ رحمی کرے۔ ابو یعلا نے بنو خشعم کے ایک شخص سے روایت کی، اس نے کہا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ میں نے پوچھا آپ نے رسول خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی مجھے بتائیے کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ ایمان لانا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا صلہ رحمی۔ میں نے پوچھا اور کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا قطع رحمی کرنا۔ میں نے پوچھا پھر اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا برائیوں کی ترغیب دینا اور نیکی سے روکنا۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار صحابہ اکرام کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے کہ ایک بدوی یعنی دیہاتی نے آ کر آپ کی اونٹنی کی مہار کو یعنی نکیل کو پکڑ لیا اور کہا حضور مجھے ایسا عمل بتائیے جو جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ ٹھہر گئے اور صحابہ اکرام کی طرف دیکھ کر فرمایا یہ شخص ہدایت یاب ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدوی سے فرمایا کہ اپنا سوال دہراؤ۔ اس نے دہرانے پر آپ سے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک جان کر اس کی عبادت کر، نماز پڑھ، زکوٰۃ دے اور صلہ رحمی کر، اور اب میری اونٹنی کی نکیل کو چھوڑ دے۔ جب بدوی چلا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ ان باتوں پر عمل کرتا ہے تو جنت میں جائے گا۔ طبرانی کی روایت ہے آپ نے فرمایا ایک قوم ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے شہروں کو آباد کرتا ہے، اس کے مال کو بڑھاتا ہے، اور جب سے انہیں پیدا کیا ہے کبھی ناراضگی کی نگاہ سے انہیں نہیں دیکھا۔ پوچھا گیا وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس قوم کی صلہ رحمی کی وجہ سے۔ صلہ رحمی کے بارے میں چند احادیث مبارکہ۔ مسند احمد کی روایت ہے جسے نرمی دی گئی اسے دین و دنیا کی بھلائی کا حصہ دیا گیا۔ اچھا پڑوس اور حسن خلق کا نتیجہ شہروں کی آبادی اور عمروں کی درازی ہے۔ ابو شیخ ابن حبان اور بہقی سے روایت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین انسان کون ہے؟ صحابہ اکرام نے یہ سوال کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب سے زیادہ ڈرنے والا، زیادہ صلہ رحمی کرنے والا اور نیکیوں کا حکم دینے والا اور برائیوں سے روکنے والا۔ طبرانی اور ابن حبان سے روایت ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اچھی چیزوں کی وصیت فرمائی، اور وہ یہ ہے میں اپنے سے اوپر والے کو نہیں بلکہ نیچے والوں کو دیکھوں، میں یتیموں سے محبت رکھوں اور ان سے قریب رہوں، میں صلہ رحمی کروں اگرچہ رشتہ دار پیٹھ پھیر جائے، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی سے نہ ڈروں، سچی بات اگرچہ کڑوی ہو میں کہتا رہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھتا رہوں کیونکہ یہ جنت کا خزانہ ہے۔ صحیحین سے روایت ہے
ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیے بغیر اپنی لونڈی آزاد کر دی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لائے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ آپ نے فرمایا، واقعی؟ عرض کی، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم وہ لونڈی اپنی خالہ زاد کو دے دیتی تو تمہیں بہت زیادہ ثواب ملتا۔ ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، توبہ کی کوئی صورت ہو تو بتائیں۔ آپ نے پوچھا، تیری ماں زندہ ہے؟ کہا، نہیں۔ آپ نے پھر پوچھا، تمہاری خالہ زندہ ہے؟ عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور اس کی خدمت کرو، یہی صلہ رحمی ہے۔ بخاری شریف وغیرہ میں ہے، صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ ملنے جلنے والے رشتہ داروں سے میل ملاپ برقرار رکھے، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو رشتہ دار تعلقات توڑ چکے ہوں ان سے بھی میل ملاپ برقرار رکھے۔ ترمذی کی روایت ہے، ان لوگوں میں سے نہ بنو جو کہتے ہیں اگر لوگ ہمارے ساتھ بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے، اگر وہ ہم پر زیادتی کریں گے تو ہم بھی زیادتی کریں گے، بلکہ تم اس بات کے عادی بنو کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ بھلائی کریں تو بھلائی کرو، اور اگر وہ زیادتی کریں تو تم زیادتی نہ کرو۔ مسلم کی روایت ہے، ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، میں رشتہ داروں سے تعلق جوڑتا ہوں مگر وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں ان سے بھلائی کرتا ہوں وہ میری برائی کرتے ہیں، میں ان سے حلم و بردباری کا سلوک کرتا ہوں وہ مجھے خاطر میں نہیں لاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیری باتیں سچی ہے تو نے ایک دور دراز راستے کو طے کر لیا ہے، اور جب تک تو اس عادت پر قائم رہے گا اللہ تعالی تیرا حامی و ناصر رہے گا۔ طبرانی، ابن خزیمہ اور حاکم کی روایت ہے کہ سب سے بہترین صدقہ کینہ پرور رشتہ داروں کو کچھ دینا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا بھی یہی مطلب ہے، جو رشتہ دار تجھ سے تعلق توڑیں تو ان سے تعلق جوڑ۔ بزار، حاکم اور طبرانی کی روایت ہے، جس میں یہ تین صفتیں پائی جائیں گی اس کا حساب انتہائی آسان ہوگا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی تین صفتیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو تجھے محروم رکھے تو اسے دیتا رہ، جو تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑتا رہ، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کرتا رہ، تیرا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ احمد کی روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کا مبارک ہاتھ تھام کر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بہترین اعمال بتلائیے۔ آپ نے فرمایا، عقبہ، قطع تعلق کرنے والوں سے صلہ رحمی کر، جو تجھے محروم کریں اسے عطا کر، جو تجھ پر ظلم کریں انہیں معاف کر۔ حاکم کی روایت میں ہے، جو لمبی عمر اور روزی کے زیادہ ہونے کی آرزو رکھتا ہو وہ صلہ رحمی کرے۔ طبرانی کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، میں تم کو دنیا اور آخرت کی بہترین عادتیں بتلاتا ہوں، تم تعلقات منقطع کرنے والے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے رہو، جو تم کو محروم رکھیں
انہیں دیتے رہو، جو زیادتی کریں انہیں معاف کرتے رہو۔ طبرانی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، تعلق توڑنے والوں سے صلہ رحمی کر، محروم کرنے والے کو عطا کر، اور جس نے تجھے گالیاں دی اسے درگزر کر۔ بزاج کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہ باتیں نہ بتلاؤں جن سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ طبرانی کی روایت ہے، میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں جس سے اللہ تعالی عزت دیتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا، جو تم سے اعراض کرے اسے درگزر کرو، جس نے تم پر ظلم کیا اسے معاف کرو، جس نے تم کو محروم کیا اسے عطا کرو، جس نے تعلقات ختم کیے اس سے تعلقات جوڑو۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، احسان اور صلہ رحمی سے زیادہ جلدی اجر اور کسی عمل کا نہیں ملتا، اور سب اعمال سے جلدی عذاب لانے والی چیز ظلم، زیادتی اور قطع رحمی ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، جھوٹ، قطع رحمی اور خیانت کا کرنے والا اس لائق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عذاب دے اور آخرت میں بھی سزا کا مستحق۔ سب اعمال سے جلدی اجر صلہ رحمی کا ملتا ہے، اگرچہ اس گھر کے لوگ گناہ گار ہوتے ہیں، مگر صلہ رحمی کی وجہ سے ان کا مال بھی خوب بڑھتا ہے اور ان کی اولاد بھی کثرت سے بڑھتی ہے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔